السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان انفو۔ امریکہ اور یورپ کا پریس اس شخص کو مدتوں ایک موشن کے طور پر پیش کرتا رہا، ایک ایسا شخص جس نے ہزاروں امریکی سپاہیوں کو قتل کرنے والے القاعدہ اور داعش کے خلاف ان کے ساتھ مل کر جنگ کی۔ برطانوی اخبار دی ویک نے 2015 میں اپنے صفحہ اول پر ایک کارٹون نما تصویر شائع کی جس میں قاسم سلیمانی اور انکل سام ایک بستر پر آرام کر رہے ہیں۔ یہ دراصل ایک بستر نہیں تھا، شام اور عراق کی سرزمین تھی جس پر گزشتہ 15 سالوں سے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ہر لڑنے والا گروہ اپنا دعویٰ لے کر اٹھتا ہے اور پھر کلمہ گو مسلمانوں کی گردنیں کاٹنے لگتا ہے۔ قاسم سلیمانی کی موت کے بعد یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن مارا گیا۔ کیا القدس بریگیڈ کے اس سپہ سالار کے ہاتھوں کوئی ایک اسرائیلی بھی جنم رسید ہوا؟ 20 ستمبر 1980 کو جب صدام حسین نے ایران کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تو قاسم سلیمانی نیا ایرانی فوج کے شانہ بشانہ لڑنا شروع کیا۔ اس دن سے لے کر آج تک تقریباً 40 سالوں میں اس شخص کے ہاتھوں یا اس کی ملیشیا کے ہاتھوں کوئی امریکی صفائی کا قتل نہیں ہوا، کوئی نہیں۔ لیکن کمال دیکھیے کہ دنیا بھر میں اسے ایک امریکہ اور اسرائیل دشمن ہیرو کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ البتہ جس طرح ابو بکر البغدادی کے ہاتھوں لاکھوں مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے، ویسے ہی قاسم سلیمانی کا نامہ اعمال بھی کلمہ گو مسلمانوں کے قتل سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے حلب، ادلبہ اور جرابلس کے علاقوں میں قائم مہاجر کیمپوں میں لاکھوں یتیموں اور بیواؤں کے آنسو دیکھے ہیں جو بشار الاسد کی افواج کے ہمراہ قاسم سلیمانی کی تیار کردہ ملیشیاؤں کے ظلم کی کہانی بھی سناتے تھے۔ بے گھر اور مہاجر یہ سب کے سب مسلمان کلمہ گو تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی امریکی یا اسرائیلی نہ تھا۔ ترکی کے شہروں عرفہ، انطاکیہ، ریان علی اور کلس میں آباد ہونے والے مہاجرین جب اپنے پیاروں کی موت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ابو بکر البغدادی کی داعش اور قاسم سلیمانی کی القدس کا ذکر کرتے دونوں بیک وقت نفرت کا اظہار کرتے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسامہ بن لادن عرب سے اٹھ کر افغانستان میں جا کر لڑے اور وہ بھی امریکی افواج کے ساتھ، تو وہ ایک دہشت گرد کہلائے۔ مصر سے ایمن الظاہروی کسی دوسرے خطے میں جا کر جنگ کرے تو عالمی طور پر ایک مطلوبہ شخص تصور ہو۔ روس اگر افغانستان میں اپنی مدد افواج اتارے، خواہ افغانستان کی حکومت کی مرضی سے ایسا کرے تو غاصب کہلائے اور افغان جہاد شروع ہو جائے۔ لیکن ایران اپنی فوج نہیں بلکہ دنیا بھر سے لوگوں کو مسلک کے نام پر بھرتی کرے، ملیشیا بنا کر امریکہ کی کاسا لیس اور پٹھو راکی حکومت کی بالادستی قائم کرنے کے لیے اور شام میں بشار الاسد کی اقلیتی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے عام شہریوں کا خون بہائے، تو ایسے گروہوں کے ماسٹر مائنڈ کو ملت اسلامیہ کا عظیم سپوت قرار دیا جائے۔ اس امت کو اس طرح مسلکی نظریات کے دھوکے میں رکھ کر اس کا خون گزشتہ 3 دہائیوں سے بہایا جا رہا ہے۔ قاسم سلیمانی اور شامی افواج جب حلب کے نہتے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھی تو ان میں بشار الاسد کی افواج سے کہیں زیادہ قاسم سلیمانی کے تیار کردہ دوسرے ملکوں کے ملیشیا شامل تھے۔ لبنان سے حزب اللہ بھی، عراق سے حرکت الجابہ اور لوائے ابو الفضل العباس، افغانستان سے فاطمیون اور پاکستان سے زینبیون کے علاوہ ایرانی رضاکار القدس بریگیڈ کے پرچم تھلے اپنے مخالف مسلکی مسلمانوں سے وہاں جنگ لڑنے پہنچے تھے۔ 5 ملکوں کے یہ پرائیویٹ ملیشیا کے مسلح لوگ شام کی عوام پر 10% علویوں کے نمائندے بشار الاسد کی حکومت اور اقتدار کو قائم رکھنے وہاں آئے تھے۔ حلب، ادلب، غوطہ اور دمشق میں تو کوئی داعش نہ تھی، وہاں تو دوسرے مسلک کے مسلمان آباد تھے جو بشار حکومت کے اقتدار کو ختم کرنا چاہتے تھے اور جو بشار حکومت کے خلاف حبات النصرہ اور جیش العدل جیسی تنظیموں کے تحت لڑ رہے تھے۔ پھر یہ جنگ کفر اور اسلام کی جنگ کیسے ہو گئی؟ یہ تو 2 مسلمان گروہوں کی آپس کی جنگ بھی نہ تھی جسے نعرے بازی نے 2 مسلمان گروہوں کی جنگ بنا دیا۔ یہ تو اصل میں 2 قومتیوں ایران اور عرب یا عرب و حجم کی جنگ تھی جسے ابو بکر البغدادی اور قاسم سلیمانی جیسے کرداروں نے شیعہ اور سنی کی جنگ میں بنا کر امت کا ناحق خون بہایا۔ کوئی بیچارہ مسلمان اپنے وطن سے مقامات مقدسہ کے تحفظ کے نعرے پر گھر بار چھوڑ کر شام اور عراق روانہ ہوا تو کوئی دوسرا مسلمان شیعوں اور رافضیوں کے اقتدار کے خلاف لڑنے کے نعرے پر اپنے ملک سے وہاں جا پہنچا۔
امت کی تقسیم کا یہی مقصد تھا جو امریکہ اور اسرائیل دونوں حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ایران اور عرب کے قوم پرست مسلمانوں نے اسے ممکن بنا دیا۔ دونوں جانب کے اپنے اتحادی امریکہ کے ڈرون حملے میں مارے گئے۔ قاسم سلیمانی، جو گزشتہ 10 سال سے عراق کی انتظامیہ اور فوج کے ساتھ مل کر عراق اور شام میں آپریشن کرتا تھا، تو اس کی ساری پلاننگ میں امریکی اس کے شانہ بشانہ ہوا کرتے تھے۔ جب رقہ میں داعش کے ساتھ آخری معرکہ ہوا تو اس آپریشن میں سب کے سب شریک تھے۔ کیا امریکہ، عراق، شام اور ایران، روس سب کے سب اس دہشت گروہ کا خاتمہ کرنے میں یکجا اور کئی قالب نہ تھے؟ ان سب میں سے کون تھا جو امریکہ کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، کفار سے مقابلہ کر رہا تھا؟ سب مشترک تھے داعش کے خلاف، اور اب اسی امریکہ نے اپنے اتحادی القدس بریگیڈ کے خلاف مارچ کھول دیا۔ یوں لگتا ہے یہ اس جنگ کا آخری مرحلہ ہے جس کا آغاز 6 نومبر 1914 کو ہوا تھا، جس کی بابت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے خبردار کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، عنقریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا، پھر اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے اور 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن۔ 1912 میں خلافت عثمانیہ نے ترکی آئل کمپنی قائم کی، اور 2 سال بعد اس تیل کے خزانے، جس نے بعد میں سونے کے متبادل اور پھر پیٹرو ڈالر میں تبدیل ہونا تھا، اس پر عالمی طاقتوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ لیکن آج اس لڑائی نے 100 سال گزرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک بار پھر سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ان حدیث کے مطابق اب یہ صرف عرب اور حجم کی لڑائی بن کر رہ گئی ہے۔ 100 میں سے 99 مارے جانے والے یعنی صرف عرب اور ایران کے لوگ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، سب سے پہلے لوگوں میں سے فارس والے ہلاک ہوں گے، پھر ان کے پیچھے عرب والے۔ کتاب الفتن، نعیم بن حماد۔ اس حدیث میں دونوں اقوام کی ہلاکت کا واضح ذکر ہے، لیکن دیگر حدیث میں تو عرب کی تباہی کا ذکر بار بار آیا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے ظاہر ہونے اور عرب کی تباہی کا ذکر ایک متفقہ علیہ حدیث میں ہے، جبکہ ایک اور حدیث میں ہے۔ آپ نے فرمایا، عرب قبائل میں سب سے جلدی ہلاک ہونے والا قبیلہ قریش کا ہے۔ قریب ہے کہ ایک عورت ایک جوتے کے پاس سے گزرے اور کہے یہ کسی قریشی کا جوتا ہے۔ سلسلہ حدیث صحیح۔ مسلمانوں کے آپس میں اس جنگ سے بچنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ہدایت فرمائی ہے۔ فرات کے کنارے سونے کے پہاڑ پر جنگ کے متعلق فرمایا، پس جو اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ عراق کے سونے کے پہاڑ سے آج بھی جن ممالک کو محبت ہے وہ تو لڑیں گے، خواہ وہ عرب ہوں یا ایران، لیکن جنگ مسلم امہ کی ہے اور نہ امریکہ اور اسلام کے درمیان۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں گزشتہ 15 سالوں سے صرف مسلمانوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، مسلمان کا خون بہہ رہا ہے۔ یہی جنگ ہے جس کے بارے میں سالوں سے مسلمانوں کے یہی جنگ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جانے والے بن جاتے ہیں۔ بخاری۔ یہ ہے وہ مرحلہ جب اس جنگ میں کودنے سے اجتناب ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور چینل کا خیال رکھنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔